بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ آج ہم دوسری جماعت کی اردو کی کتاب کا 7واں سبق پیارے بچوں پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے تارے۔ تارے پیارے بچوں رات کے وقت آسمان کے اوپر چمکتے ہیں، تو ان کی چمک سے ہمیں زمین پر جو ہے وہ روشنی محسوس ہوتی ہے۔ تو شاعر نے تاروں کے عنوان پر نظم لکھی ہے۔ یہ نظم پڑھنے کے بعد، یعنی یہ سبق پڑھنے کے بعد ہم جو ہے وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ نظم اور نثر کو پڑھ کر جو ہے اس کے سوال کے جواب جو ہے وہ زبانی دے سکیں گے۔ اس کے بعد ہم جو ہے وہ اس میں سیکھیں گے کلمہ اور محمل میں فرق۔ کلمہ بامانی لفظ کو کہتے ہیں پیارے بچوں، اور محمل لفظ جو ہوتا ہے وہ بے معنی ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ تو ہم جو ہے کلمہ اور محمل میں فرق کر سکیں گے، اور مخصوص جو الفاظ ہیں ان کا زبانی جو ہے وہ املا بھی لکھ سکیں گے۔ چند الفاظ جو ہے وہ ایسے ہم لیں گے جن کو ہم جو ہے وہ زبانی یاد کریں گے، اور پھر اس کا جو ہے وہ زبانی املا بھی جو ہے وہ ہمیں لکھنا آ جائے گا۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں ماحول سے متعلق کسی موضوع پر 5 جملے جو ہے وہ بنا سکیں گے، تو یہ بھی صلاحیت ہمیں پیدا ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد ہے سوچیں اور بتائیں۔ یہاں پر پیارے بچوں غور کیجئے، رات کو آسمان پر کیا نظر آتا ہے، یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ تو رات کو آسمان پر ہمیں تارے نظر آتے ہیں۔ تاروں کے بارے میں کوئی ایک بات بتائیں۔ رات کو آسمان کے اوپر تارے چمکتے ہیں، اور ہم جو ہے ان کی روشنی سے جو ہے وہ مستفید ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کے بعد پیارے بچوں کیا آپ جانتے ہیں آسمان پر اتنے زیادہ تارے ہیں کہ ہم انہیں گننا چاہیں تو گن نہ سکیں۔ بالکل جو ہے تارے بہت زیادہ ہیں، اگر ہم گننا بھی چاہیں تو ہم انہیں نہیں گن سکتے۔ اس کے بعد پیارے بچوں تارے زمین سے بڑے ہوتے ہیں لیکن دور ہونے کی وجہ سے چھوٹے نظر آتے ہیں۔ تو یہ بات جو ہے وہ ہم نے مزید جو ہے وہ جان لی کہ تارے ہماری زمین سے بڑے ہیں، لیکن وہ زمین سے اتنے دور ہیں کہ ہمیں وہ چھوٹے چھوٹے دکھائی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں اب ہم نظم کی طرف جو ہے وہ بڑھتے ہیں۔ ہماری نظم کا، ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے تارے، اور اس میں پہلے جو بات لکھی ہے وہ ہے تلفظ سیکھیں۔ تو ہم الفاظ کا فرسٹ آف آل جو ہے وہ تلفظ جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ تلفظ کے بعد پیارے بچوں ہم ان کے معنی بھی دیکھیں گے۔ معنی دیکھنے کے بعد ہم جو ہے سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصے کے بعد جو ہے وہ ہم اپنے سبق کی ریڈنگ کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم سبق کی مشق کو بھی جو ہے وہ حل کریں گے۔ تو پہلے بچوں پہلا لفظ ہے گول مٹول، دوسرا ہے دمک، تیسرا ہے نیند، اور چوتھا ہے ملتے۔ اب گول مٹول کے معنی ہے گول شکل کے، دمک کے معنی چمک، روشن ہونا، نیند کے معنی ہے سونے کی حالت، ایک کیفیت ہے سونے کی حالت یا آرام کی حالت، ہم آرام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے پیارے بچوں ملتے، ملتے کا معنی ہے دبانا۔ پیارے بچوں اب ہم سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس خلاصہ سبق نمبر 7 جماعت دوم، اور ہمارے سبق کا جو عنوان ہے وہ ایک نظم ہے، اور عنوان ہے تارے۔ پیارے بچوں رات کے وقت ننھے منھے اور گول مٹول تارے آتے ہیں۔ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ آسمان کے اوپر آتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، ننھے منھے ہوتے ہیں، گول مٹول ہوتے ہیں، اور ساری رات آسمان پر چمکتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے، اور روشنی بکھیرتے ہیں۔ اس کی روشنی جو ہے ان کی روشنی زمین تک بھی پہنچتی ہے۔ یہ موتیوں کی طرح روشنی دینے والے کتنے اچھے اور پیارے ہیں۔ موتیوں کی طرح چمکتے ہیں، روشنی دیتے ہیں، اور یہ اچھے بھی ہیں اور پیارے بھی ہیں۔ جب یہ چلتے چلتے تھک جاتے ہیں، یہ سفر کرتے ہیں اور چلتے ہوئے پیارے بچوں جب یہ تھک جاتے ہیں تو یہ سو جاتے ہیں۔ تارے 2 4 8 یا 60 نہیں، ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ پیارے بچوں جو تارے ہیں یہ 2 4 8 یا 60 نہیں ہیں، ان کی بہت زیادہ جو ہے وہ تعداد ہے، بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ آپ ان کو لاکھ آوازیں دیں، یہ کبھی بھی آپ کے پاس نہیں آتے، اور رات کے وقت دوبارہ جاگ جاتے ہیں۔ پیارے بچوں تارے جو ہے وہ ہمیں رات کو نظر آتے ہیں، دن کو نظر نہیں آتے۔
تو رات کے وقت تارے دوبارہ جو ہے وہ جاگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جو نظم ہے ہمارا سبق ہے اس کی جو ہے وہ پیارے بچوں ریڈنگ کرتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا جو سبق ہے پیارے بچوں یہ 2 صفحات کے اوپر ہے۔ پہلے ہم ایک صفحے کی ریڈنگ کریں گے اور اس کا مطلب سمجھیں گے، اور پھر ہم دوسرے صفحے کی ریڈنگ کر کے جو ہے اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ رات آئی اور جاگے تارے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے، گول مٹول اور موٹے موٹے، آ بیٹھے ہیں مل کر سارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ پہلے بچوں آپ اس کو ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ترنم کے ساتھ، رات آئی اور جاگے تارے، ننھے منھے چھوٹے چھوٹے، گول مٹول اور موٹے موٹے، آ بیٹھے ہیں مل کر سارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ ایسے بھی آپ میرے بچوں جو ہے اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں ردم کے ساتھ۔ اس طرح جو ہے وہ لطف بھی آتا ہے، مزہ بھی آتا ہے پڑھنے کا۔ دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، گویا موتی دمک رہے ہیں، کتنے اچھے کتنے پیارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ تھک جاتے ہیں چلتے چلتے، آخر آنکھیں ملتے ملتے، سو جاتے ہیں نیند کے مارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ اب ہم اس کو ترنم سے پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، گویا موتی دمک رہے ہیں، کتنے اچھے کتنے پیارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ تھک جاتے ہیں چلتے چلتے، آخر آنکھیں ملتے ملتے، سو جاتے ہیں نیند کے مارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ اس طرح پڑھیں گے تو پیارے بچوں آپ کو جو ہے وہ لطف بھی آئے گا، نظم جو ہے یہ سبق آپ کو زبانی بھی یاد ہو جائے گا اور پھر ہمیشہ جو ہے وہ یاد رہے گا۔ اب اس کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ رات آئی اور جاگے تارے، رات کے وقت پیارے بچوں یوں لگتا ہے کہ تارے دن کے وقت سو جاتے ہیں اور رات جب آتی ہے تو وہ دوبارہ سے بیدار ہو جاتے ہیں، یعنی رات کو ہمیں تارے نظر آتے ہیں، روشنی دیتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں ننھے منھے چھوٹے چھوٹے، ہم زمین سے دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بالکل چھوٹے چھوٹے لگتے ہیں، ننھے منھے سے لگتے ہیں اور پھر گول لگتے ہیں، اور پھر بعد بیچ میں سے موٹے بھی لگتے ہیں، بعد بیچ میں بڑے بھی لگتے ہیں۔ آ بیٹھے ہیں مل کر سارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ رات کے وقت جو ہے تمام آسمان دنیا کے اوپر ہمیں تارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ دیکھو کیسے چمک رہے ہیں، روشنی کیسے جو ہے وہ زمین والوں کو جو ہے وہ پہنچا رہے ہیں۔ یوں لگتا ہے کہ جیسے موتی جو ہے وہ روشن ہوئے ہیں، کتنے ہمیں اچھے لگ رہے ہیں، کتنے ہمیں پیارے لگ رہے ہیں، اور رات آئی ہے اور تارے جو ہیں وہ بیدار ہو گئے ہیں، وہ جاگ اٹھے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے تھک جاتے ہیں چلتے چلتے، یہ سفر کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں اور آنکھیں اپنی جو ہے ملتے ملتے جو ہے یہ تھک جاتے ہیں، جب چلتے چلتے آخر آنکھیں ملتے ملتے سو جاتے ہیں نیند کے مارے، تو پھر جو ہے ان کو نیند آ جاتی ہے اور یہ آرام کرنے لگ جاتے ہیں۔ دوبارہ سے رات آتی ہے اور تارے ہمیں پھر آسمان دنیا پر پھر بچوں نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد ہے 4 نہیں ہیں، 8 نہیں ہیں، 20 نہیں ہیں، 60 نہیں ہیں، لاکھوں ہیں یہ دوست ہمارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ لاکھ پکارو لاکھ بلاؤ، لاکھ کہو تم آؤ آؤ، کبھی نہ آئیں پاس تمہارے، رات آئی اور جاگے تارے۔ اس نظم کا جو شاعر ہے پیارے بچوں، لکھنے والا جو ہے اس کا نام ہے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم۔ اب ہم اس کو جو ہے وہ ترنم سے پڑھ لیتے ہیں۔ 4 نہیں ہیں، 8 نہیں ہیں، 20 نہیں ہیں، 60 نہیں ہیں، لاکھوں ہیں یہ دوست ہمارے،
रात आई और जागे तारे, रात आई और जागे तारे, लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, लाख पुकारो लाख बुलाओ, लाख कहो तुम आओ आओ, कभी न आए पास तुम्हारे, रात आई और जागे तारे, रात आई और जागे तारे। तो आप इसको इस अंदाज से पढ़ेंगे तो बच्चों आपको बहुत मज़ा आएगा और आपका स्टडी में पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिल भी जो है वो लगेगा। अब हम इसका मफहूम देखते हैं। शेर कहता है 4 नहीं है 8 नहीं है, यानी ना तो इनकी तादाद 4 है ना 8 है, इनकी ये 2 4 नहीं है। और अगर हम इनको गिने तो ये 20 भी नहीं है 60 भी नहीं है, बल्कि इनकी तादाद तो लाखों में है। लाखों के हिसाब से आसमान दुनिया के ऊपर जो है ये तारे जो है वो चमकते हैं और ये हमारे दोस्त भी हैं और रात के वक्त जो ये हमें रोशनी देते हैं। फिर कहता है लाख पुकारो लाख बुलाओ, आप इनको लाख आवाज़ दो, अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करो और कहते रहो कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ भी आओ आओ, लेकिन कभी ना आए पास, ये तुम्हारे पास कभी नहीं आएंगे, क्योंकि ये आसमान दुनिया के ऊपर ही जो है वो चमकते हुए दिखाई देते हैं। रात आई और जागे तारे, जब रात आती है तो आसमान दुनिया के ऊपर दोबारा तारे जो है वो चमकना शुरू हो जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की जो मश्क है उसकी तरफ। उसमें नए अल्फाज, पहला सवाल जो हमारी मश्क में है वो है दिए हुए अल्फाज के मुआनी समझें। ये प्यारे बच्चों नीचे लफ्ज़ दिए हुए हैं, हमने इन लफ्ज़ों के मुआनी जो है वो जानना है, समझना है और इनको जो है वो ज़ुबानी याद भी करना है। पहला लफ्ज़ है दमकना, जिसके लफ्ज़ी मानी है चमकना। फिर है नन्हे मुन्ने, यानी छोटे छोटे। तीसरा लफ्ज़ है लाखों, जिसका मानी दिया उन्होंने बहुत ज़्यादा, यानी इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। नींद के मारे, जिनको बहुत ज़्यादा नींद आई हो तो उनको कहते हैं नींद के मारे। उसके बाद है प्यारे बच्चों आपने क्या समझा, दूसरा क्वेश्चन नज़्म के मुताबिक दुरुस्त अल्फाज चुनकर खाली जगह पुर करें। ये प्यारे बच्चों यहाँ पर 4 लफ्ज़ हमें दिए गए हैं और 4 आगे जो है वो खाली जगह दी गई है। तो हम जो है एक एक लफ्ज़ को एक एक जगह पे लगाएंगे तो हमारी खाली जगह जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। पहला लफ्ज़ है चमक, दोस्त, नींद और जागे। तो यहाँ पर हमने जो है मिसरा मुकम्मल करना है, रात आई और जागे तारे। तो ये जो लफ्ज़ है जागे ये हम यहाँ लिख देंगे जो हमने लिख दिया है, तो हमारा ये मिसरा जो है, हमारी ये लाइन जो है प्यारे बच्चों ये मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद है देखो, दूसरे नंबर के ऊपर देखो कैसे चमक रहे हैं। तो ये चमक का लफ्ज़ हम इसके अंदर लगाएंगे तो हमारा ये जो है जुमला मुकम्मल हो जाएगा, मिसरा मुकम्मल हो जाएगा। लाखों हैं, ये खाली जगह पे हमने लफ्ज़ दोस्त लगाना है। तीसरा हमारा ये सवाल है लाखों हैं ये दोस्त हमारे, तो ये मिसरा मुकम्मल हो गया। उसके बाद आखिरी जो हमारे पास खाली जगह है चौथे नंबर के ऊपर वो है सो जाते हैं। नींद का लफ्ज़ हम यहाँ लगाएंगे तो हमारी ये लाइन ये मिसरा मुकम्मल हो जाएगा, सो जाते हैं नींद के मारे। तीसरे नंबर के ऊपर है प्यारे बच्चों दिए हुए सवालों के जवाब लिखें। कि नीचे उन्होंने सवाल दिए हैं और फिर खाली जगह उन्होंने छोड़ी है, वहाँ पर हमने जो है उनके आंसर जो है प्यारे बच्चों देने हैं। तो आंसर जो है वो हमने लिख दिए हैं, अब हम उनको पढ़ते हैं। पहला सवाल है तारों की सूरत कैसी है। तारों की शक्ल जो है वो पूछ रहा है हमसे, वो किस तरह की है। तो तारे नन्हे मुन्ने, गोल मटोल और मोटे मोटे हैं। जैसे हमने नज़्म में जो है उनको स्टडी किया था कि तारे नन्हे मुन्ने, गोल मटोल और मोटे मोटे जो हैं। दूसरा सवाल हमारे पास प्यारे बच्चों है तारे क्यों थक जाते हैं, इसका हमने जवाब देना है। तो इसका जवाब है तारे चलते चलते यानी सफ़र करते हुए थक जाते हैं। वो मुसलसल चलते हैं और मुसलसल चलने की वजह से प्यारे बच्चों तारे थक जाते हैं। तीसरा सवाल ये नज़्म किसने लिखी। जब हमने नज़्म जो है मुकम्मल की थी तो मैंने आपको नाम बताया था कि इसके लिखने वाला जो है शायर कौन है। तो अब दोबारा से हम उसका नाम लिखते हैं। ये नज़्म यानी इस नज़्म के शायर का नाम है क्या, सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम।
یہ نظم یعنی اس نظم کے شاعر کا نام صوفی غلام مصطفیٰ تبسم ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس چوتھا جو سوال ہے پیارے بچوں وہ ہے رات کے وقت آسمان پر تاروں کا منظر آپ کو کیسا لگتا ہے؟ یہ رات کے وقت جو ہے وہ آسمان پر تارے آپ کو کیسے لگتے ہیں؟ وہ سین کیسا لگتا ہے؟ منظر کیسا لگتا ہے؟ 2 جملوں میں لکھیں۔ تو آپ نے 2 جملوں میں اس کی وضاحت کرنی ہے کہ جب آپ رات کے وقت آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو تاروں بھرا آسمان آپ کو کیسا لگتا ہے؟ تو ہے رات کے وقت تارے آسمان پر موتیوں کی طرح چمکتے ہیں اور گول موتیوں کی طرح دمکتے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے سوال جو ہے پیارے بچوں ان کے آنسر بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ مل کر کریں بات۔ چوتھا سوال ہے جوڑیوں میں بیٹھ کر ایک دوسرے کو نظم تارے سنائیں اور ہر شعر میں ہم آواز الفاظ کی نشاندہی کریں۔ وہ کہتا یہ ہے کہ ٹولیوں کی شکل میں بیٹھ جائیں، جوڑے بن جائیں، 2 کے جوڑے بن جائیں اور پھر وہاں بیٹھ کے یہ نظم جس کا عنوان تارے ہے یہ آپ ایک دوسرے کو سنائیں اور اس میں جو ہے وہ ہم آواز الفاظ جو ہیں، ہم آواز الفاظ پیارے بچوں ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے، جیسے لاکھوں ہیں یہ دوست ہمارے، رات آئی اور جاگے تارے، ہمارے تارے یا تمہارے تارے، یہ ہم آواز الفاظ ہیں۔ تو آپ نے جو ہے نظم بھی سنانی ہے اور پھر جو ہم آواز الفاظ ہیں ان کی نشاندہی بھی کرنی، ان کے اوپر آپ نے نشان بھی لگانا ہے، یہ آپ کا کلاس ورک ہو جائے گا۔ پیارے بچوں اس کے بعد ہے لفظوں کا کھیل۔ 5واں سوال دیے ہوئے معمے میں، معمہ کہتے ہیں چھپی ہوئی پوشیدہ بات کو، معمے میں آسمان پر چمکنے والی چیزوں کے نام چھپے ہیں، چن کر نیچے لکھیں۔ یہ پیارو یہ جو اس نے جو ہے یہ حروف ہمیں دیے ہیں، ان حروف کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جو آسمان پر چمکنے والی چیزیں ہیں ان کے نام جو ہے اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، آپ نے ان کو ڈھونڈ کر جو ہے یہ نیچے لکھنا ہے۔ تو پیارے بچوں یہ میں نے نام جو ہے ڈھونڈ کر جو ہے وہ نیچے لکھ دیے ہیں۔ تو میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ ان کی ترتیب جو ہے وہ کیا ہے۔ اب سورج ہے پہلا، سین، واو، رے اور جیم، تو ہم نے اس کو جو ہے وہ ایک طرح سے یہ سرکل کر دیا ہے، یہ بنتا ہے ہمارا سورج، یہ آسمان کے اوپر چمکتا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد ہے پیارے بچوں چاند، تو یہ چاند چ الف نون اور دال، یہ نون گننا ہے نا، تو یہاں اس کو چاند جو ہے بنایا تو اس کو جو ہے وہ سرکل میں کر دیا اور یہاں جو ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے لکھ بھی دیا ہے۔ اور آخری لفظ ہے پیارے بچوں تے الف تا رے، یہ بڑی رے، تارے، تو یہاں اس کو سرکل بھی کر دیا ہے، ان کے اندر جو ہے ہم نے حروف کو ڈھونڈ لیا ہے اور لفظ بنا ہے تارے، تو اس کو یہاں پر جو ہے ہم نے لکھ دیا ہے۔ تو آسمان پر جو چمکنے والی چیزیں ہیں وہ سورج بھی ہے، چاند بھی ہے اور تارے بھی ہیں، یہ تینوں جو ہے وہ آسمان دنیا کے اوپر ہمیں چمکتے ہوئے جو ہے وہ دکھائی دیتے ہیں۔ پیارے بچوں اس کے بعد ہے ہمارے پاس قواعد سیکھیں۔ قواعد جو ہے قاعدے کی جمع ہے، یعنی اصول ہم سیکھیں گے اردو کے، یا کچھ چند باتیں جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ قواعد سیکھیں۔ کلمہ، دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں، جو نیچے جملے دیے انہوں نے وہ کہتے ہیں غور سے پڑھیں، ان میں کلمہ کو نمایاں کیا گیا ہے۔ میں نے پانی پیا، تو یہ کلمہ کو انہوں نے جو ہے وہ رنگین کیا ہے، تو ہم نے اس کے ارد جو ہے وہ دائرہ لگا دیا ہے، اس کو کلر کر دیا ہے۔ ہم نے روٹی کھائی، تو روٹی جو ہے وہ کلمہ ہے، تو اس کا یہاں ان کی رنگت انہوں نے چینج کی تو ہم نے اس کو سرکل میں کر دیا ہے۔ پیارے بچوں ہم نے جو ہے وہ سٹارٹ میں پڑھا تھا کلمہ اور محمل، تو بامانی جو لفظ ہوتا ہے، پانی بامانی ہے، روٹی بامانی ہے تو اس کو کلمہ کہتے ہیں، اور جو بے معنی لفظ ہوتا ہے اس کو ہم محمل کہتے ہیں۔ تو جو ہے وہ نیچے محمل کی مثال دی ہے، اوپر جو ہے وہ کلمہ کی مثال دی ہے۔ تو محمل دیے ہوئے جملوں کو غور سے پڑھیں، ان میں محمل کو نمایاں کیا گیا ہے۔ یہ ہم جملے پڑھیں گے تو ان میں محمل ہمیں جو ہے وہ دکھائے گئے ہیں، تو ہم ان کو جو ہے وہ سرکل میں کرتے ہیں۔ میں نے پانی وانی پیا، پانی تو بامانی ہے، وانی کیا ہوتا ہے، تو جو ہے یہ محمل ہے، ایسا لفظ کوئی معنی نہیں رکھتا۔ میں نے پانی وانی پیا تو اس کو سرکل کر دیا۔ میں نے روٹی وہ ووٹی کھائی، تو اب جو ہے وہ ووٹی کیا ہوتا ہے، روٹی تو بامانی ہے لیکن وہ ووٹی جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ سرکل میں کر دیا ہے۔ تو یہ بامانی ہمارے جو ہے لفظ وہ اس کو کلمہ کہیں گے، اور بے معنی جو ہے پیارے بچوں ان کو جو ہے وہ ہم محمل کہیں گے، یعنی بے معنی الفاظ جو ہیں اور وہ محمل کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا کوشچن ہے نمایاں کیے گئے الفاظ میں سے کلمہ اور محمل الگ کیجئے۔ اب نیچے جو ہے
وہ الفاظ جملے دیے ہیں، جملوں میں الفاظ دیے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ان میں جو کلمہ ہے اس کو الگ کر دیجئے. یہ انہوں نے جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں کلمہ کو، اور یعنی با معنی اور بے معنی الفاظ کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. تو یہ بنتے ہیں ہمارے ہم نے گول مٹول تارے دیکھے. گول کلمہ ہے کیونکہ یہ معنی با معنی لفظ ہے، اور مٹول کے کوئی معنی نہیں ہے، تو اس کو ہم نے مہمل والے کھانے میں جو ہے وہ لکھ دیا، اس میں جو ہے اس کو تحریر کیا ہے. یہ بچا کھوچا کھانا کون کھائے گا. بچا با معنی لفظ ہے اور کھوچا جو ہے یہ بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، تو اس کو مہمل میں لکھ دیا اور بچا کو کلمہ میں لکھ دیا. اور آخر میں ہے یہاں اس صفحے کے اوپر، جنگل میں سچ مچ کا شیر تھا. سچ جو ہے یہ پیارے بچوں کلمہ ہے کیونکہ یہ با معنی لفظ ہے، اور مچ جو ہے یہ مہمل ہے کیونکہ اس لفظ کا کوئی معنی نہیں ہے. تو ہم نے یہاں پر جو ہے وہ کلمہ اور مہمل علیحدہ علیحدہ کر دی، یعنی با معنی لفظوں کو علیحدہ لکھ دیا اور بے معنی لفظوں کو علیحدہ لکھ دیا. با معنی لفظ کلمہ کہلاتے ہیں اور بے معنی لفظ جو ہے وہ مہمل کہلاتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس 7واں کوشچن ہے، دی ہوئی نظم غور سے پڑھیں اور آخر میں سوالوں کے زبانی جواب دے. پہلے بچوں یہ نظم ہے، ہم نے اس کو جو ہے وہ پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آخر میں کچھ سوال دیے گئے ہیں، ان کے ہم نے جو ہے وہ زبانی جو ہے وہ آنسر جو ہے دینے ہیں. تو پہلے ہم نظم کو پڑھتے ہیں. پیارے بچوں ہم یہ نظم ترنم کے ساتھ جو ہے وہ پڑھیں گے تاکہ جو ہے وہ ہمیں اس میں لطف بھی آئے گا، نظم جو ہے وہ پسند بھی آئے گی اور ہمیں یاد بھی ہو جائے گی. تو میں پڑھنے لگا ہوں ترنم کے ساتھ، آپ بھی میرے ساتھ ترنم میں پڑھیے گا. میری گڑیا بولی بالی، میری گڑیا بولی بالی، نیلی نیلی آنکھوں والی، گود میں لو تو آنکھیں کھولے، میٹھی میٹھی بولی بولے، گود سے اترے چپ ہو جائے، آنکھیں موندے اور سو جائے، مجھ سے کھیلے آنکھ مچولی، میری گڑیا ہے ہم جولی، میری گڑیا ہے ہم جولی. تو پیارے بچوں یہ نظم تھی ہماری، اور اس کے لکھنے والے ہیں محمد اسحاق جلال پوری. اس کے بعد نیچے اس نے کچھ سوال دیے ہیں جن کے ہم نے جو ہے وہ آنسر دینے ہیں، وہ ہم آنسر بھی دیتے ہیں. اور یہ نیچے ایک تصویر ہے، اس کو بھی جو ہے پیارے بچوں ہم دیکھتے ہیں. یہاں سوال ہے گڑیا کی آنکھیں کیسی ہیں، تو گڑیا کی آنکھیں نیلی نیلی ہیں. اس کے بعد گڑیا کب آنکھ کھولتی ہے، تو اس کا آنسر ہے گود میں لو تو آنکھیں کھولے، جب گود میں لیتے ہیں تو جو ہے وہ گڑیا آنکھیں کھولتی ہے. اور اس کے بعد گڑیا کون سا کھیل کھیلتی ہے، تو گڑیا جو ہے وہ آنکھ مچولی کھیلتی ہے. پہلے بچوں اس کے بعد ہمارے پاس یہ ایک تصویر ہے، یہ ایک جو ہے وہ عورت بیٹھی ہوئی ہے، ساتھ میں یہ دیکھیں اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے کچھ، اور یہ بالو ہے، آگے چھوٹا سا ٹیبل ہے، اس کے اوپر 2 جو ہے وہ گلاس پڑے ہوئے ہیں، اور یہ دیکھیں ان کا گھر ہے، اور یہ دیکھیں کتنی صاف ستھری جگہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے، بالکل صفائی ہوئی ہے. تو پیارے بچوں ہم نے بھی جو ہے خود بھی صاف ستھرے رہنا ہے، اور اپنے ارد گرد کو، اپنے گھر کو بھی جو ہے وہ صاف ستھرا رکھنا ہے، کیونکہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اور جہاں صفائی ہوتی ہے وہاں خوبصورتی نظر آتی ہے. جی پیارے بچوں میں نے یہ آپ کو تصویر دکھائی ہے، اور تصویر دکھانے کے بعد میں بات اس پہ کر رہا تھا، تو میرے بچے جو ہے 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا میرے پاس چھوٹے چھوٹے وہ بھی ہیں، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے مجھے سمجھایا ہے کہ جیسے آپ نے سمجھایا ہے یہ ویسا نہیں ہے، آپ اس کو چینج کر کے سمجھائیں کہ یہ جو عورت آپ نے کہی ہے یہ عورت نہیں ہے، یہ لڑکی ہے، اور اس نے ہاتھ میں کیٹل جو ہے وہ پکڑی ہوئی ہے. یہ ان کے جو ہے وہ کھلونے گڑیا ہے، اور ایک بالو سا جو ہے بنا ہوا ہے، اور آگے جو پڑے ہوئے ہیں وہ گلاس نہیں ہے بلکہ وہ کیٹل میں چائے ہے، اور وہ ان کپوں میں چائے جو ہے وہ ڈالنے لگی ہے. تو یہ چیز جو ہے میں تو آپ کو بتانا بھول گیا تھا، لیکن میرے بچوں نے مجھے بتائی ہے، تو میں نے جو ہے یہ بات آپ تک جو ہے وہ پہنچا دی ہے. پیارے بچوں اس کے بعد ہے کچھ نیا لکھیں. 8واں ہمارا جو کوشچن ہے وہ ہے دی ہوئی تصویروں کے عنوان لکھیں. یہ تصویریں دی ہوئی ہیں پیارے بچوں، ہم نے جو ہے ان کے عنوان لکھنے ہیں. نیند ہر تصویر کے بارے میں 3 جملے بھی لکھیں. ان کے ہم عنوان بھی لکھیں گے اور 3 جملے بھی ہم جو ہے وہ تحریر کریں گے. تو پیارے بچوں جو پہلے ہی ہمارے پاس ادھر تصویر ہے، یہ ایک جو ہے وہ پارک کی تصویر ہے، جہاں ہم جو ہے عموماً جو ہے وہ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، جو ہے وہ اپنی فریشنس کے لیے جو ہے وہ جاتے ہیں.
یہاں پر جو ہے یہ سلائڈز وغیرہ بنی ہوئی ہیں، بچے یہاں جاتے ہیں اور بچے جو ہے یہاں پر کھیلتے ہیں۔ یہ سائڈوں کے اوپر جو گراس اور یہ درخت وغیرہ میں بڑا خوبصورت منظر جو ہے، بڑی خوبصورت سینری جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ دوسری تصویر میں یہ پیارے بچوں یہاں پہ کلاس روم کی تصویر ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چیئر پڑی ہوئی ہیں، یہ ٹیچر ٹیبل پڑی ہوئی ہے، یہ کمرہ جماعت ہے جس کو اردو میں ہم کلاس روم اور اردو میں کمرہ جماعت جو ہے اور وہ کہتے ہیں۔ اب ہم جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے دو تین جملے جو ہے وہ تحریر کرتے ہیں۔ نمبر 1 کے اوپر ہے پیارے بچوں پارک، تو پارک کے حوالے سے ہم سنٹنس لکھیں گے۔ پارک میں ہم سیر اور کھیلنے کے لیے جاتے ہیں۔ پارک میں جھولے لگے ہوتے ہیں جن پر بچے کھیلتے ہیں یا جھولے جھولتے ہیں۔ پارک میں آب و ہوا بڑی خوشگوار ہوتی ہے۔ اس کے بعد کمرہ جماعت ہے پیارے بچوں، تو کمرہ جماعت کے حوالے سے کچھ سنٹنس ہیں۔ کمرہ جماعت میں ہم پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ کمرہ جماعت میں اساتذہ ہمیں زیور تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ کمرہ جماعت میں ہم ہمدردی اور اخلاقیات کا علم حاصل کرتے ہیں، اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ پیارے بچوں دینی علوم بھی جو ہے وہ ہم کمرہ جماعت میں ہی جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ آخر میں ہے ہمارے سبق کے آخر میں آؤ کریں کام، تو جوڑیاں بنا کر سبق کے ہم الفاظ کا املا ایک دوسرے کو لکھوائیں۔ تو یہ جو ہم آواز الفاظ تھے، تارے، ہمارے، تمہارے، پیارے، تو یہ ہم آواز الفاظ ہوتے ہیں جن کی آواز ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو آپ نے دو کر کے جو ہے وہ اپنے کلاس روم کے اندر بیٹھ جانا، یہ آپ کا کلاس ورک بھی ہے۔ تو آپ نے جو ہے وہ ہم آواز آپ کے جو الفاظ ہیں یا اہم جو آپ کے الفاظ ہیں، اس کو جو آپ یوں کہہ لیجئے کہ مشکل الفاظ، اہم الفاظ جو ہے ایک دوسرے کو لکھوانے بھی ہیں، ہم آواز بھی اور اہم الفاظ جو اس کے علاوہ آپ سمجھتے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ آپ نے ایک دوسرے کو اس کی املا جو ہے وہ لکھوانی ہے۔ پھر آپ نے جو ہے وہ ایک دوسرے کی املا چیک بھی کرنی ہے کہ کس نے صحیح لکھی ہے اور کس نے غلط، کون سا لفظ صحیح ہے اور کون سا غلط۔ پھر بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، اپنے اساتذہ کا احترام کریں، والدین کا احترام کریں، اپنی تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔